السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں اور بیٹوں بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 اور 192 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ جو 6 آیات، ایک آیت پچھلی گزری ہے اور 2 یہ اور 3 آگے، یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو ساری رات آپ سو نہیں سکے، روتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اور ان آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پہنچایا کہ اے میرے نبی کے پیروکاروں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ذرا باہر نکلو، دیکھو اس نظام دنیا کو، نظام کائنات کو، جس کو میں نے تخلیق کیا۔ ہر چیز میں میری ربوبیت نظر آئے گی، میری شان نظر آئے گی۔ اور یہ صرف عقل مند لوگوں، یہاں فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ عقل مند لوگوں کے لیے ہیں، ہوش مند لوگوں کے لیے ہیں، جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے ساتھ فرمایا کہ یہ جو عقل مند لوگ ہیں نا، انہی کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا الذین، یہ جو لوگ ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بار لیٹے ہوئے۔ یعنی یہ جو لوگ جنہیں اللہ کی پہچان ہو گئی، وہ بیٹھے، کھڑے، لیٹے ہوئے، ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، اس کی تخلیق میں سوچتے ہیں، ایک ایک نقطہ۔ اللہ اکبر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور بے اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل آتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تیرے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی عقل مند جو انسان ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کارخانہ قدرت کے بنانے والے مالک کی اتباع اور فرمان برداری اور عاجزی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کا پورا وجود رب کبریا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا پورا وجود جو ہے وہ اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہر وقت اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے شب و روز صرف کر دیتا ہے۔ اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً اس سارے نظام کے خالق نے کوئی چیز اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ دنیاوی زندگی ادھوری اور نامکمل ہے، اصل زندگی تو اخروی ہے۔ اور وہی انسان عقل مند ہے جو زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ جائے۔ فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، بس تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیں کتنی عظیم دعا اور کتنی عظیم بات ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔
جب پچھلی آیت میں اللہ نے تھوڑی سی دعوت دی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل مندوں کے لیے ساری کارخانہ قدرت جو میں بنایا اس میں نشانیاں ہیں، اور فوراً اللہ کا جو بندہ ہے جو یہ بات سمجھتا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ جن کو میری بات سمجھ آ گئی نا ان کے لیے فرمایا کہ وہ لیٹے بیٹھے اٹھتے وہ اس ساری تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور بے اختیار ان کے دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے کہ اے اللہ تو نے اس دنیا میں کوئی چیز نکمی بیکار پیدا نہیں کی۔ اور دیکھیں کہ اس گفتگو میں کیسا اللہ نے ایک انسان کو سمجھانے کے لیے کس طرح کی ورڈنگ استعمال کی، اور ساتھ یہ فرما دیا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب، یعنی وہ جو بندہ ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ کائنات بنانے والا عظیم رب، ہم اس کے محتاج ہیں، ایک پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، دنیا میں عزت ذلت کمی بیشی رزق مفلسی ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو پھر وہ اس کی جہاد میں جٹ جاتا ہے، اس کا ذکر، اس کا شکر۔ اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ تم یہ دعا بھی کرتے رہا کرو ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں فقد اخزیتا، وہ تو رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے محبوب کا نافرمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننے والا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کو سمجھنا، ایک ہے سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ تخلیق کیا، وہ ہمارا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، صحت تندرستی بیماری خوشی غمی بھلائی اچھائی ہر چیز کا مالک وہ ہے، لیکن ہمیں دل سے یقین نہیں آتا۔ اگر ہمیں یقین آ جائے تو جس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبانوں پر صبح شام اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر اور شکر ہو، لیٹے ہوئے، اور ہر وقت میرے سے پناہ مانگتے رہو۔ اور کن کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، سمجھ والے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ عقل والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں مال و اسباب اکٹھا کر لیا، دولت کے انبار لگا لیے، کار کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، زمین جائیدادیں بنا لی، نہیں، اللہ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اس کارخانہ کائنات پر سوچ بچار کی اور اس نتیجے پر پہنچ گیا، اور وہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹ آیا، ذکر اور شکر کی طرف لوٹ آیا، وہی کامیاب ہے۔ اور وہ نہ صرف اللہ کا ذکر اور شکر کرتا ہے بلکہ اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اور بے شک جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ تو برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی یاد میں جو ہے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اللہ والے بنے جائیں۔ دیکھو اس کا یہ ہرگز مقصد اور مطلب نہیں کہ دنیا داری کو بالکل چھوڑ کے ہی انسان نہیں، دنیا داری کے ساتھ ساتھ بلکہ دنیا کے تمام کاموں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ دین تو اسی کا نام ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے رب اور اپنے محبوب کبریا کے احکامات پہ ڈھال دے۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ ہمارے صرف شیطان نے ہمارے ذہن میں کوئی فطور بھر رکھا ہے کہ بھئی بہت مشکل ہے اسلام پہ دین پہ کہ عمل کرنا بہت مشکل، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔